یہ خوابوں سے ایک چیز یاد آئی ہے روحانی والا نا، ایک روحانی کا واقعہ ہوا۔ اشفاق اورنگی ٹاؤن پہلی صف میں موجود ہے، قرآن الماری میں موجود ہے، پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے، موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی جب پڑھ سکتے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ثواب ہے زیادہ مصحف میں پڑھیں، اس کی الگ برکت ہوتی ہے۔ جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس کی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا، لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی۔ دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو۔ بعض دفعہ انسان نا کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے۔ اور جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہاں بہتر ہے پڑھ لو۔ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے موبائل میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، تو وہ بری چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ۔ میں بتایا تھا نا اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے۔ تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تہجد نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے، تو پڑھے رہنے دو، فجر تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں اچھی بات ہے، ان کو سمجھاؤ، لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تکلیف ہونا غلط ہے۔ اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، تو شریعت سے آگے مت نکلو بھائی۔ اعتدال پہ رہنا چاہیے، اعتدال پہ، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا کھا لیں آپ، اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے، اب وہ چھوڑ کے جائیں گے، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اذا وضع الطعام اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو۔ نارملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، نہیں جی ہماری جماعت، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے دو ہاتھ آگے جا رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی، بہت پرانا واقعہ ہے، 20 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب دعوت کی نا، میں مدرسے میں نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے، تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا، کچھ دوستوں کو بلایا، بریانی تیار ہو رہی ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں عقیقہ تھا، ولیمہ تھا، کہ اب تو کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا، کس سلسلے میں، کھانا یاد رہ جاتا ہے۔ اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی، دیر ہو گئی۔ اب جب گرم کھانا لا کے، سالن بھی تھا اس میں، بریانی بھی تھی، دسترخوان پہ رکھا ہے، ادھر ایک دم اذان۔ اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا، گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی، کم از کم 10 منٹ تو لگتے پہنچنے میں، پھر وہاں فرض پڑھتے، پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کے واپس آتے 10 منٹ اور، تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا، اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے۔ اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا، ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی۔ میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے، پھر جماعت کو مؤخر، جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں، لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا۔ اب میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے۔ اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت نکل رہی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ، یہ غلط ہے، پھر یہ بھی غلط ہے۔ جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ، قضا نہ ہونے دو، اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے، قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، لیکن اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا، یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یار ہم 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے، اب جب غلطی ہو گئی ہم سے، دیر ہو گئی ہم سے، یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو، میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، مفتیان کرام سے سنا ہے، جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے، ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی، سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے۔ نہیں جی جماعت نہیں، ہماری ایک نے کہا میری تکبیر اولیٰ اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی، دوسرے نے یہ کہا، انہوں نے کہا، کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا، تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ، یعنی بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو، کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا، مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے، یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے، شریعت دوسری طرف ہے، تو یہ غلط ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے۔
لیکن کبھی کبھار ہی ہو، ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے، ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی، تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، لیکن اس کا معمول نہ بنائیں۔ اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے، بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے۔ صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا، شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا۔ نفلی روزہ توڑنا، بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی، تو آپ توڑ دیں روزہ۔ وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کہیں سے آئے تھے، آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن، آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے، اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کا، ماموں کا، چاچو کا، یہ جو مقدس رشتے ہیں، یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا، تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھائی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی، دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے، منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے، تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا، لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے، لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو، تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو پر لکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو، تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے؟ آپ وضاحت کریں۔ قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، کہتا ہے قرآن۔ یہ ٹک ٹاک پہ بعض دفعہ صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ تو دیکھتے ہی اس چکر میں، تو اگلی تھوڑی کرے گی، اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو۔ یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے۔ ایک بات تو یہ قرآن میں واقعی یہ لکھا ہے ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ ہم تو چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے، تو ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ، تو نکاح کرو ان سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو، شادی کو پروموٹ کرو، کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے؟ لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا بہت ہی خاندانی عالم تھے، بہت زبردست، ان کی کتابوں میں ایسی علمیت ہے، آپ بیان القرآن ان کا ترجمہ پڑھیں نا اور باقی ترجمے پڑھیں، آپ کہو گے یہ جو بیان القرآن کا ترجمہ ہے نا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے الہامی ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ بہت ساری ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں نا تو عربی کا مفہوم اردو میں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مفسر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بھی تھا اور اللہ نے جو ان کی جو سینس تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، یہ اس وقت کے لوگ بھی گواہی دیتے تھے، ان سے مشکل سوال، آئی کیو لیول بہت ہائی تھا ان کا۔ ایک ہندو ان کے پاس آیا اپنے پنڈت کو لے کر اور اعتراض کیا کہ آپ بتائیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو بولنے کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، تو اللہ نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت مولانا تھانوی فرمایا ہاں اللہ نے کلام کیا جو قرآن ہے۔ تو کہا پھر اللہ کی بھی زبان ہے کیا؟ زبان کے بغیر تو کلام ہو نہیں سکتا، تو اللہ کے پاس بھی کوئی تو پارٹ ہوگا نا، کوئی عضو ہوگا، جبکہ آپ کہتے ہیں اللہ اعضاء سے پاک ہے۔ تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ ہم زبان سے بولتے ہیں، زبان کس سے بولتی ہے؟ کہ زبان کو بولنے کے لیے کوئی آلہ چاہیے ہے بھائی؟ اس نے کہا بھی زبان تو خود بولتی ہے، انہوں نے کہا اللہ بھی خود ہی بولتا ہے۔ تو بہت زیادہ حاضر جواب تھے، وہ بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ تو ان کا جو بیان القرآن ترجمہ ہے نا، میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولانا تھانوی ہمارے اکابر میں سے ہیں یا علماء دیوبند میں سے ہیں، لوگوں نے تو آج کل یہ ان الفاظ کو ایک وہ بنا دیا ہے، یعنی ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرے نا تو ایسا بنا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فرقہ پرست ہے یہ۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو اور 20 ترجمے دیکھو آپ، جس کے پاس علم ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا ایسا خاندانی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ وہ صرف بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے بریکٹ میں یہ میرا اضافہ ہے، لیکن اس ترجمے کا مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ہے ضالًا کا مطلب اردو میں گمراہی، ضالًا کا مطلب کیا ہے؟ ضال کہتے ہیں گمراہ کو نا، تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا، فَهَدَىٰ ہدایت دے دی، ہم نے آپ کو ضال پایا اور پھر ہم نے آپ کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ اب عربی میں جو ضال ہے نا وہ والا نہیں ہے جو اردو میں جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں، عربی میں اس کا مفہوم کیا ہے؟
اب یہ ادا کرنا اردو میں بڑا مشکل کام ہے، جس کو عربی میں بھی مہارت ہو، اردو میں بھی مہارت ہو. تو نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہی تھے. تو حکیم الامہ نے سب نے اس کا ترجمہ جو کیا نا، اس ہر ترجمے میں اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ وہ بات ایکسپلین ہو نہیں پائی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. کیونکہ وہاں ضلالت جو ہے نا، گمراہی، اس کا مفہوم وہ گمراہی نہیں ہے جو عام سینس میں. نبی کو نبوت سے پہلے وہ علم نہیں تھا جو نبوت کے بعد علم. تو شریعت کے احکام سے آپ بے خبر تھے. گمراہ پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں تھے، پہلے بھی توحید پرست تھے، پہلے بھی سیدھے راستے پر تھے. پیغمبر پیدائشی سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. شریعت کے تفصیلی احکام معلوم نہیں تھے، اس کو قرآن نے ضلالت سے تعبیر کیا ہے. اور ہدایت کا مطلب وہ نہیں جو کسی کافر کو یا کسی گنہگار کو ہدایت ملتی ہے وہ توبہ کرتا ہے. یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اور یعنی جو تفصیلی احکام ہے نا شریعت کے، جو آپ کو معلوم نہیں تھے وہ بتا دیے. تو ایسا خاندانی ہر جگہ ایسا ہی آیتوں میں، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. کتنے دو لفظوں میں وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. اب پسند کا فوراً مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. بھائی آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی، کیا مطلب؟ شکل اچھی ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے، قوسین میں ڈال دیا، جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں، آگے لکھا مناسب لگے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو، تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگے، اور قوسین میں ڈال دیا کسی بھی مصلحت سے، یعنی مناسب لگیں، اٹریکشن ہو. اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے، بیوہ ہے، عمر زیادہ ہے، لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا، میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو چلو اس بہانے سے شادی کر لیتا ہوں، یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے. بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں، آپ کے ابا کو پسند ہے، آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی، میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں. تو بیسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی. بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے، خوبصورت ہے بھائی، میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا، ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا. تو بیسیوں، اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں، آگے بریکٹ بند، پسند ہو یا مناسب لگیں. تو مناسب لگے طابہ کا ترجمہ ہے، اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے، مناسب لگنی چاہیے. کہ وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو، اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے، اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور، دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے، تو اگر میں کم عمر لڑکی سے، کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے، اس کو سنبھالا جائے، تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں، بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے، تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے، تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا، اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے، صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں، ادھر ادھر نہیں جاتے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے، جو مفسر ہے نا اس کی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے. دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں، جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے، ترجمے کا، عوام کو نہیں پتہ چلتا یہ فرق. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے، آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو. یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مراد پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کی مراد آگے. آج کل کے بہت سارے اسکالرز نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالرز نے، ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے، تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اس کو بالکل نہیں. انہوں نے کہا
قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے حاشیے چڑھائے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ یہ پتا چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے, تفسیر تو یہیں تک ہے, باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے, تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں. جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے, باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ وہ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں, اور بلاغت کے احکام الگ لکھے ہیں. تو اس لیے لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ, کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں, تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے. یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو وہ بیان القرآن دیکھ لے, ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے. وہ پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا, تو ترجمے کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے, اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ, ایسا خاندانی ہٹو بچوں قسم کا جواب. تو لیکن چونکہ وہ عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کا ترجمہ ہے, گاڑی اردو ہے اور عربی کی اصطلاحات عربی اس میں بہت, اس کی مثال ہے جیسے جن لوگوں کو انگلش بہت اچھی آتی ہے, میڈیکل سائنس کے شعبے سے جو لوگ تعلق ہے نا جن ڈاکٹروں کا, آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ریکارڈ کراتے ہیں تو انگلش اور میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی کہ ساری زندگی انہوں نے علم انگلش میں حاصل کیا اور میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کی انہوں نے, تو وہ لاشعوری طور پر ان کی زبان پہ یہ سب کچھ آتا ہے. تو ان سے جب کہا جائے آسان زبان تو کہتے ہیں ہم یہ ڈاکٹروں کے لیے کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. تو مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن اصل میں علماء کے لیے لکھی ہے, علماء کے لیے. تو اس لیے ان کی جو اردو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے, اور اس میں اصطلاحات حدیث کی, فقہ کی, اور یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. تو عوام جب پڑھتی ہے تو اس کی کھوپڑی گھومتی ہے کیا لکھا ہوا ہے, لیکن علماء کو اس سے پھر بہتر کوئی تفسیر لگتی نہیں ہے, ایک دم ٹو دا پوائنٹ اور ہٹو بچوں قسم کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور عربی تفسیروں میں اگر کسی کو عربی آتی ہے, عالم ہے, تو تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی, یہ دو تفسیروں جیسی خاندانی تفسیریں میں نے نہیں دیکھی. ایک روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کی عربی آسان ہے. روح المعانی کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جی کی تفسیر عربی میں, وہ عربی بہت مشکل ہے ان کی. تو اس لیے جو طلبہ ہوتے ہیں نا جو زیادہ ان کے ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ ان کو پھر وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ابن کثیر کی تفسیر, یہ دونوں بڑی خاندانی تفسیریں. خوب سمجھ لو تفسیروں میں بھی اٹرم پٹرم بہت کچھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تفسیروں میں اٹرم پٹرم صحیح بھی ہے, غلط بھی بہت کچھ ہے. تو بعض لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں, صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس, بس وہ عربی تفسیریں پڑھ کے نا, جو نئے نئے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں وہ پڑھ کے عوام کے سامنے وہ آیتوں کی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں. جب ان سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لا رہا ہے, بھائی تو کہتے ہیں تفسیر کی فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے لکھا ہے. تو فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے کچھ بھی لکھ دیا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں موضوع, صحیح, ضعیف, جو حدیثیں ملے سب لا کے لے آتے ہیں. تفسیر مظہری کتنی مشہور تفسیر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ بیل کے سینگ پہ ہے, اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, اور بیل پتہ نہیں پانی کے اوپر ہے, جب بیل یوں سینگ ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. حالانکہ وہ عبداللہ بن عباس کی طرف وہ قول کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن جو اناڑی مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر مظہری میں لکھا ہے بھائی زمین کس پر ہے, بیل ہے جو زمین کو اپنی یوں سینگ پہ رکھی ہوئی یوں گھومتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو عجیب عجیب چیزیں بھی ہیں اس میں. تو یہ جو بہت سارے مولانا ٹائپ کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ لمبی لمبی ادھر ادھر کے قصے, وہ ایسی تفسیروں سے اٹھا کے لے رہے ہوتے ہیں. اور بس تفسیر مظہری بہت اچھی تفسیر ہے, لیکن اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے صحیح سند, اور صحیح سند سے کون سی چیز ہے اور ضعیف سند سے کون سی چیز ہے. تو سندوں کی تحقیق کے بغیر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے آگے. اچھا بھائی مفتی صاحب, اچھا آپ کچھ پوچھ رہے تھے. دیکھیں کوئی نہ کوئی سروس آپ دے رہے ہو نا, کسی سروس والے سے سروس لینا بھی تو ایک سروس ہے نا. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کسی کو سروس دے کے چارجز لے رہے ہیں جبکہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں میرے ذمے کسی نے لگایا کہ یار یہ ہمارا بجلی کا میٹر خراب ہے, اس کو ٹھیک کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لوں گا. مجھے آتا نہیں میٹر ٹھیک کرنا, مجھے تو یہ والا میٹر ٹھیک کرنا آتا ہے, بجلی کا میٹر ٹھیک کرنا نہیں آتا. تو اب میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے 100 روپے لوں گا, تیرا میٹر ٹھیک کر دوں گا. میں نے کیا کیا, اپنے میٹر والے کو بلایا, میں نے کہا بھائی میٹر ٹھیک کر دے اور پیسے مجھ سے لینا, اس سے نہیں لینا. وہ آیا میٹر ٹھیک کر کے چلا گیا, اور میں نے کہا تجھے 80 روپے دوں گا میں, 80 اس کو پکڑا ہے 20 خود رکھے. تو دیکھنے میں تو میں نے کوئی کام نہیں کیا, میں نے کوئی سروس نہیں دی, لیکن جو میں نے کسی سے کام کروایا تو یہ بھی میری ہی محنت ہے, تو یہ جائز ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نا؟ ہاں تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہو گیا سوال یا نہیں ہوا؟ مفتی صاحب میں آپ کی کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور کتاب پی ڈی ایف میں بھی پھیلانا چاہتا ہوں. پھیلاؤ، کتاب کو دبا کے پھیلاؤ پی ڈی ایف میں بھی، لیکن تبدیلی کی کتاب میں اجازت نہیں ہے. پھر کیس کریں گے جو کاپی رائٹ والا کیس ہوتا ہے. کتاب جیسے ہے ایز اٹ از رہنے دو، اس کو بیچو بھی، پروفٹ بھی کماؤ، نیٹ پہ ڈالو، پی ڈی ایف میں ڈالو، ویڈیو بنا کے ڈالو، اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرو. لیکن جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرو تو ہم سے پہلے پوچھوا لو، ایسا نہ کوئی ٹرانسلیشن میں بیڑا غرق کر دے اس کا، تو میری بے عزتی ہوگی پھر اس سے. تو اگر کوئی واقعی ایکسپرٹ ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن، اور انگلش میں جب وہ جائے گی تو اس میں کچھ چیزیں میں نکالوں گا. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے کلچر میں ان کے کلچر میں فرق ہے، تو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ان کے یہاں نہیں ہیں، تو وہ حیران ہوں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ واقعات نکالوں گا جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں. بھائی یہاں کے کچھ اور مسائل ہیں، وہاں کے کچھ اور مسائل ہیں. تو کوئی کرنا چاہے تو یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جو تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں نا، 400 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، ان کی بھی ہم نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ جس کو جتنا چاہے وہ ان کو اپنے چینلوں پہ اپلوڈ کرے اور پھیلائے خوب دبا کے. تو مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں. ابے کوئی وظیفہ نہیں، شادی کرو، ڈھیٹ بنو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کرا دے عافیت کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک مرد کی 4 بیویاں اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں، تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ معاشرے کا سوال. دیکھو ایک آدمی غریب ہے، 4 بیویاں، تو کیا تو 4 بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا، اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی، ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو؟ وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی 4 شادیاں کیسے کرے گا. یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے مر جائے، کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے، ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے. 4 شادیوں والا مرتا ہے، وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا، بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا، باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا، 3 والوں کا بھی نہیں، 2 والوں کا بھی، 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں، تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں. کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، ینگ تھے، بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار. جنگ میں شہید ہو گئے، 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے، کسی صحابی نے دوسری شادی کی، کسی نے تیسری کی، کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھیں، ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت علی کی عمر کم ہے، ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں، ان سے کروں گی. حضرت ابو بکر سے ہو گیا، حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے. تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں، اب تھوڑا میچور ہو گئے ہیں. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا. وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، ایک والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے، وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ. کمبختو، اس سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو تاکہ نہ ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہو، نہ 4 والے کا بیڑا غرق ہو. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے. اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے، اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں 2-3 شادیاں نہ کرو، تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے. 2-3 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے. نہیں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں. اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں. دیکھو دوبارہ سے، ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے، میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بوٹ ٹائل کرتا ہوں. دیکھو آپ لوگ اگر 2-3 شادیاں نہیں کرتے، عورتوں شوہروں سے محروم ہو رہی ہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ یقینی بیڑا غرق ہے. اگر آپ کر لیتے ہو تو 10% چانس ہے کہ کرتے ہی مر جاؤ گے آپ، تو 10% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے. اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو 100% چانس ہے بیڑا غرق ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے مرنے کا چانس 10% تھا، اس میں بیڑا غرق ہونے کا چانس بھی 10%. اس 10% چانس کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور اگر آپ سرے سے کرتے ہی نہیں ہو، اس میں وہ جو 3 عورتیں جن سے آپ نکاح کرتے ان کا 100% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے، اس 100% کو آپ ویلیو نہیں دے رہے. ایک بات تو یہ، جبکہ وہ 100% آپ کی عمل کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے،
جبکہ جو آپ کے شادی کے بعد مرنے کا چانس 10% ہی ہوگا نا, ورنہ تو آدمی نارمل عمر میں ہی مرتا ہے یار, بڈھا ہو کے ہی مرتا ہے عام طور پہ. تو آپ کے کم عمری میں مرنے کا چانس 10% ہے, اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ نے مارا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ, ان کے خرچے پورے کروں گا, اتفاق سے مر گئے آپ, تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے, تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی, نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مارا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا, میں کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا 4 بیویاں ہیں کہ 2 ہیں, 1 ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا, اٹھا لوں گا بندہ. تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے, تو یقینی بیڑا غرق سے بچا جائے گا اور شادی کی جائے گی. پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے 4 شادیاں نہ کرو, دیکھو 4 کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے. اور بھائی پیکج ایسا بنانا ہے کہ چاہے 1 بیوی والا مرے اور 1 یتیم بچہ ہو, اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو, اور 20 یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو. اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں, جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا. اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے. ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا, اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے, پھر زندگی برباد ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے, اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے. تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا, اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہے گی یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے. تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں, نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو 2-4 ہم جیسے نالائق لوگ کر رہے ہیں, اور اول تو کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں نا, وہ میں ان کے حالات آپ کو بتا دوں. میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسے عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, توبہ طائب کی بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا, میں کسی کے ڈیزائن کا مذاق نہیں اڑاتا, ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے. کہتا ہے ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا, لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تھوڑی تجھ سے گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے. وہ کیا تھا, وہ تھا ابھی کیا بتاؤں میں, تاکہ میں ایسے تھوڑا ببہم کرتا ہوں نا, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ایکٹر جو توبہ طائب کر لی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. اچھا, تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے, آپ کا اس سے رابطہ ہے. میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے, لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں, بتائیے. کہہ رہے میں اصل میں نیا دین پہ آیا ہوں. اچھا, غریب بھی تھا بیچارہ, اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا. تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے, خوبصورت. تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی اچھا پہلے عثمان سے ملا. ہاں, مجھ سے تو ملا ہی نہیں, مجھے یاد ہے, مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا, کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات. تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے, کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے. کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں چاہ رہا ہوں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, میری اس سے. میں نے کہا یار, کیونکہ میں بھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بناؤں, تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ہے, ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ بھائی تجھ سے کیوں کرے گی یار, تیرے نہ پیسہ ہے, نہ تیرے پاس نہ شہرت ہے, اور نہ کوئی حسن و جمال ہے. تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی, اچھی بات ہے, اللہ کے سامنے رو, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے, کیا کر رہے ہو آپ. تو میں نے کہا یار بہرحال اس بندے کے کانفیڈینس کو کیا ہے سلام. میں نے تو بگا دیا, میں نے کہا بھائی اس کو بولو, میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو, میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں, تو جا بھائی, تو کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے کوئی, اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ, میں نہیں کہا پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں پتا چلا وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری. تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. خیر, تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ میں یہ جرات نہیں کر سکتا میں تیرا پیغام وہاں پہنچاؤں. میں نے کہا میں پٹوں گا, میں بدنام ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈنس. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ صرف لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا. بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. میں صرف کانفیڈنس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈنس کتنا زبردست. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, آئی لو یو کہا. کس کو؟ چوہا گیا, ہاتھی نہیں, ہاتھی کی جو مادہ فیمیل اس کے پاس گیا, آئی لو یو کہا, اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہتھنی کو آیا غصہ, اس نے بولا شیر آتا ہے بھائی, ریچھ آتا تو چلو, ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں کرتی ہے. شیر کی پسند, ہاتھی سے تو بہرحال بہت کم ہے نا, لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس. تو چوہے سے کہنے لگی کمبخت بے شرم, تو اپنا قد دیکھ, اپنا رنگ دیکھ, اور ہے بھی حرکتیں دیکھ. چوہا نہیں ہوتا چوہا, حرکتیں دیکھ تو, اب تیری ہمت کیسے ہوئی. چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ,
कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी में मिलेगा? लड़कियां कॉन्फिडेंस पे भी मरती हैं ना। बाज दफा मर्द का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, लड़की ना शक्ल देखती है ना पैसा, कहती है भाई कॉन्फिडेंट है हर चीज में, मर्द है। तो चूहे ने इस चीज को कैश कराया, कह रहे छोड़ यार इसको, कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस। तो मुझे वो मैंने उसको बेचारे को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे वो लतीफा याद आया। मैंने कहा मैं यही कह सकता हूं उस अदाकारा से, हसीना से, कि आप इसकी सूरत पे मत जाएं, इसकी जेब पे मत जाएं। इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस। जो बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर सके, तो अगर ये कॉन्फिडेंस, तो फिर मैंने कहा मैं ये नहीं कहता, ये खुद ही कह देना मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों कहूँ ये। तो कहां से कहां बात चलेगी, मैं बात क्या कर रहा था, ये परिचय तो था। हाँ, तो वो उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि तो हर औरत भी चाहती है ना अपने स्टैंडर्ड के बंदे से निकाह करे। तो अब बड़ी बड़ी मालदार घरानों में लड़कियां बेवा हो जाती हैं, तो अब यही होगा कि उनके शौहर के कजन शादी करें उनसे, शौहर का भाई शादी करे, यानी उसी लेवल के लोग शादी करें तो वो करेगी, और वो करते नहीं है। तो फिर रिश्ते आ रहे होते हैं उनकी निस्बत बहुत कम लोगों के। तो औरत कहती है तो मैं किसी की दूसरी बीवी बनूं, और ऐसे मर्द की बनूं जिसकी पहली बीवी बनना भी किसी को कबूल, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उसकी दूसरी कहां से बनेगी वो? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। वो कहती है भाई ये तो ऐसा आदमी है कि मैं इसकी पहली नहीं बनना चाहती, तो दूसरी बनना तो और मुश्किल है ना, दूसरी में तो औरत का स्टैंडर्ड क्या होगा? और ऊंचा होगा। तो जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जब वो अपने खानदानों में करेंगे तो फिर औरत दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। आज औरत क्यों दूसरी बनना नहीं चाहती? जो रिश्ता भेज रहा होता है वो बहुत लो लेवल का होता है औरत के, तो लो लेवल को चाहिए अपने से अपने लेवल या अपने से कम लेवल की औरतों को निकाह का पैगाम भेजे। खोपड़ी शरीफ में आ रही है बात। तो उससे सोसाइटी के मसाइल हल होंगे। फिर अगर कोई बंदा मर जाता है और उसकी चारों बीवियां बेवा भी हो जाती हैं बिलफर्ज, तो उनके शादियां उससे उसी लेवल के लोगों में हो जाएंगी। जैसे हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु थे, जब उनकी शहादत हुई तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि मुझे कहाँ निकाह मिले का पैगाम, तो आपने फरमाया मैं तुम्हें उनसे अच्छा बताता हूँ। तो फिर नबी ने खुद निकाह किया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब तलाक हुई है ना, नबी की फूफीज़ाद बहन थी, उनका दिल बहुत गमज़दा था, तो फिर आपने खुद निकाह का पैगाम भेजा। उसमें एक बड़ी हिकमत ये थी कि इनकी तलाफी हो, तो हजरत ज़ैनब फिर इस पर खुश हुई हैं, उनकी तलाफी हुई है इससे। तो औरत के लिए तलाक का धब्बा एक बहुत बुरा होता है, यानी उसको बड़ा गम पहुंचता है। तो वो गम की तलाफी जब होगी जब उसी स्टैंडर्ड का या उससे अच्छा उसको मिले। हमारी सोसाइटी में कंवारियों को नहीं मिल रहा, तो तलाक याफ्ता को कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए 4-4 शादियों को प्रोमोट करना पड़ेगा। खुदा की कसम किसी के बाप के पास भी इसके अलावा मसाइल का हल नहीं है। तो फिर मुझे नहीं बुरा भला कहा करो, या तो कोई हल लेकर आओ। इस्लाम ने जो हल दिया है वही हल है मेरे भाई। और कुरान ने यह भी कहा है कि अपने रिश्तेदारों के यतीम बच्चों को पाला करो। और सूरह निसा के अल्फाज हैं, वलयख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम। ये सोचा करो मैं अगर मर गया और मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम मरें तो हमारे यतीम बच्चों को लोग पाल लें, बाप वाली शफकत दे दें, तो हमें भी चाहिए कि खानदान में कोई यतीम हो गया, भाई मर गया, कजन मर गया, तो हम उसकी बेवा से निकाह करके उसके यतीम बच्चों को बाप की शफकत देना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप उनकी माँ से निकाह नहीं करोगे तो उनके बच्चों में वो मोहब्बत बाप वाली आप दे नहीं सकते उनको। ठीक है, सगे बाप जैसी तो फिर भी नहीं होती, लेकिन कोई रिश्ता तो कायम हो जाएगा ना। वरना अजनबी पालक लेके पालने में क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह मियां ने सूरह निसा में कह दिया कि तुम खुद अपने बारे में सोचा करो, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब यहां उसका भी जवाब हो गया कि जब आप मर गए तो आपकी बीवी का क्या होगा, ये सोचता है ना इंसान। तो इसमें यह सोचा करो कि हमने खुद अभी जिंदगी में खवातीन को निकाह करके ठिकाना देना है, ताकि ये सोसाइटी में रिवाज पड़े और आपके मरने के बाद आपके बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाएं। कोई इन बच्चों को रखने के लिए तैयार हो जाए, इनसे रिश्ता करके। समझते हो? मुफ्ती साहब अपने शौहर के साथ आई हूँ, मुलाकात करनी है, बात करनी है। खातून का सवाल है, उनको दफ्तर में बिठा दें। फिर मुफ्ती साहब मैं क्या होगा, 4 बीवी वाला मर जाए तो क्या होगा? वो बता दिया मैंने क्या होगा। जो भी होगा तो बेड़ा ही गर्क, लेकिन वो उसकी मरने की वजह से नहीं होगा। उस बेचारे ने तो अपनी जिंदगी में जितनी औरतों को ठिकाना दे सकता था उसने दे दिया, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब उसके मरने के बाद अगर बेड़ा गर्क हो रहा है तो उसका कसूर नहीं है, अल्लाह उसको बरी कर देंगे। भाई तेरा जो फर्ज था तूने अदा कर लिया। और ये भी मुमकिन है नहीं भी मरे, क्यों मार रहे हो? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह को एक मुरीद ने खत लिख के दिया कि हजरत मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे ये खौफ रहता है आप मर गए तो मेरा क्या बनेगा। तो उन्होंने ऐसे ही खत लिखा, हजरत मुझे खौफ होता है कि आपका इंतकाल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा पीर मुझे कहाँ से मिला। हजरत ने फरमाया कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके दिमाग में ये बार बार नहीं आता कि ये मर गया तो क्या हो गया। अपना सोचा करो, मैं मर गया तो क्या हो गया, मुझे क्यों मार रहे हो। कुछ चीजें
صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ بولنے کی نہیں ہوتی. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے ابا ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت مند ہیں, آپ بار بار کر ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں سوچتا ہوں آپ کی موت کے بعد میرا کیا ہوگا. تو 2-4 دفعہ بولو گے, ابا بولو گے تو کیوں مار رہا ہے مجھے بھائی, تو یہ سوچتا کیوں ہے. تو یہ کہ ابا میں زندہ ابا انشاءاللہ میں پہلے مروں گا, آپ بعد میں. تو محبت کا تقاضا, ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بولے بھائی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم مر جائیں گے, آپ نہیں مرو گے ابا. تو ابا اس سے خوش ہوتا ہے. تو چانس تو یہی ہے کہ ابا پہلے مریں, کیونکہ وہ دنیا میں بھی پہلے آئے ہیں تو جائیں گے بھی پہلے. لیکن ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. کہا یہی جاتا ہے, مریض کے پاس آپ گئے, حدیث میں آتا ہے جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو امیدیں دلاؤ اس کو. بعض دفعہ ہم مریض کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے, ڈاکٹروں نے بھی, تو آپ جا کے بولو کہ بھائی چانس وانس تو اب کوئی رہا نہیں ہے, تو میں تو 2 نمبر آدمی نہیں ہوں, میں تو بات کیا کرتا ہوں, میں تو 1 نمبر آدمی ہوں, میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, 2 نمبر کی عادت نہیں ہے, مرو گے. اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس طرح کہنے کی نہیں ہے. وہاں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نے بہت سے دیکھے ہیں موت کے منہ میں جا کے بھی نکل آتے ہیں یار. ڈاکٹروں نے تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے, لیکن ایسے کئی واقعات ہیں, ڈاکٹر کا کیا علم ہے. بے شک آپ کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن یہاں یہ جھوٹ بولنا ہی ثواب ہے. ہر دفعہ تھوڑی سچ بولا جاتا ہے. میں نے جب دوسری کی تھی میں نے تھوڑی فوراً بتا دیا تھا کر چکا ہوں, میں پکڑا جاتا. میں بہت لوگوں کا نا سچ کا ہیضہ ہو جاتا ہے. اب آپ کی بیگم آپ سے پوچھ رہی ہے میں کیسی لگتی ہوں, اتفاق سے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, تو یہ تھوڑی سچ بولو گے کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ مجھے. وہاں جھوٹ بولنا افضل ہے. آپ بولو بھائی آپ سے زیادہ اچھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ نیت کر لو کہ یار ابھی میرا موڈ خراب ہے تو اچھی نہیں لگ رہی, ورنہ اللہ کے علم میں تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ہوتی تو وہ مل جاتی, تو نہیں ملی اس کا مطلب سب سے بہتر یہی ہے. کوئی تعویل کر لو اس کی. تو ابا کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے, اماں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئی تو میرا کیا ہوگا, اور بزرگوں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے تو کیا ہوگا, فلاں مر گیا, تو آپ بولو بھائی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو, باقی تو جس نے جو مرنا ہے وہ تو آپ سے پوچھ کے نہیں مرے گا, وہ تو اللہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں زبان کی ہوتی ہیں جو آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے. اچھا ایک لفظ ادب کا یاد آیا, کھانے کو یہ مت بولا کرو کیا بکواس سالن ہے, یہ بہت گندا برا جملہ ہے. آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, ابے کیا بکواس نہاری ہے, ابے کیا بکواس, یار یہ رزق ہے, اس کو بکواس کہنا. آپ یہ بول دو بھائی مزیدار, زیادہ مزیدار نہیں ہے, جیسی ہم سمجھ کے آئے تھے ایسی نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں ہے. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے, بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اصلاح کر لے, لیکن یہ مت بولو یار یہ بکواس برگر ہے, بکواس کھانا ہے, یہ بہت برا لفظ ہے, بہت بدتمیزی ہے. یہ رزق کی بہت زیادہ, اللہ رزق چھین سکتا ہے. یہ بول دیا کرو ماشاءاللہ اچھا ہے, لیکن یار میں سمجھ رہا تھا اس سے بھی اچھا ہوگا, یا نمک تھوڑا کم ہے, مسالے تھوڑے تیز ہیں, لگ رہا ہے تھوڑا سا لوکل مسالے ڈالے ہوئے ہیں, تو بھائی آئندہ خیال کرو ادھر اچھے. میں تو جب ہوٹل میں کئی کھانا کھاتا ہوں نا, اچھا کھانا نہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یار آپ کا جو میٹ ہے نا, گوشت ہے, وہ ذرا تازہ نہیں ہے, خیال کیا کریں تھوڑا اچھا گوشت. ابھی میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو ہماری عادت ہے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی, جب ہم کراچی سے پشاور یا اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں. 3-4 تجربے ہوئے اس ہوٹل کے, جب بھی دال منگوا کے کھائیے پتھر نکلے ہیں اس میں سے. بڑا ہوٹل ہے. تو میں نے پھر ہوٹل والے کو بلایا, میں نے کہا یار آپ کا بزنس خراب ہو رہا ہے اس سے. میں نے کہا میں جب بھی یہاں آیا ہوں 3را تجربہ ہو رہا ہے کہ اس میں سے چٹانیں نکل رہی ہیں, K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑ نکل رہے ہیں اس میں سے. ایک آدھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میرا مقصد آپ کا مزہ, اس طرح سے تمیز سے سمجھایا. میں نے کہا آپ ہی کا بزنس اس سے خراب ہو رہا ہے, دوبارہ بھی ہوا تو میں نے کہا ہم کھانا چھوڑ دیں گے, اور میں اکیلا تھوڑی, بہت سے لوگ چھوڑ دیں گے. اچھا ڈائریکٹ میں نے مینجمنٹ کو بھی نہیں بتایا, پہلے ان لوگوں کو بتایا جو ماتحت ہوتے ہیں, تاکہ مینیجر تک بات پہنچنے سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں. کیونکہ ہمارا مقصد ملازمین کو نقصان پہنچانا, تو مینیجر تو ایک دم کھوپڑی گھومتی ہے اس کی, وہ مہلت تھوڑی دیتا ہے آج کل, فوراً جاب سے نکالتے ہیں یہ لوگ. کوئی نہیں غریب کے آنسو, اور ویسے مہنگائی کرتے رہیں گے, حکومت کھا رہی ہے, تو آپ بھی تو کون سا اپنے ماتحتوں پہ غربت میں احسان کر رہے ہو. ایسے لوگ. ابھی میں لاہور گیا تھا, ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا مجھے, اس نے اپنے حالات بتائے. کہا میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں مفتی صاحب, گیس بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, کھانے کو ترس کے, اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ہم جب ایڈمن سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, وہ بڑھا سکتا ہے, اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے, 1 روپیہ میں اضافہ نہیں کرتا وہ, یہ پرسوں کی بات ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا, لیکن ویسے تقریریں دبا کے کر رہا ہوگا, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, گورنمنٹ ہمیں خیال نہیں کر رہی. تو گورنمنٹ, اللہ ایسی گورنمنٹ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تم اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے تو حکومت اپنے ماتحتوں کا خیال, حکومت کے پاس کھانے کے بڑے ذرائع ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں. تمہارے یار اس کی بڑھا دو 4-5 ہزار, دیکھو کیا حالت ہوگی, تمہارا کیا جائے گا اس سے. نہیں ہے, کہتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جانا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, ہم کہاں جائیں گے چھوڑ کے. تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی لوگ.
تو جس کا نا میرے بھائی ہمارے ملک میں جو بس چل رہا ہے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون تو بدنام ہو گیا, اگر ہمارے پاس فرعون جتنے وسائل ہو نا تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے ہوں. ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے فرعونیاں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی چھوٹی فرعونیاں ہیں, ساشیں ہیں فرعونوں کے جو ہم گھوم رہے ہیں, وسائل نہیں ہیں. تو وسائل ہوتے تو ہم بڑے فرعون ہوتے, تو ریکارڈ توڑتے فرعون کا. تو اس لیے آپ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, پھر حکومت کو برا کہو, پھر آپ اچھے لگو گے. آپ نے اپنے ملازموں کو, مزدوروں, ایسے خاندانی, جہاں مجھے ایسے بغیرت لوگ ملتے ہیں نا, خاندانی مل جاتے ہیں, پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں ایک تاجر ملے, کہتے ہیں یار مفتی صاحب کاروبار تباہ ہو گیا, بھائی بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے کنٹری کا. اب کہتے ہیں میں جب کسی ملازم کو فیکٹری سے نکالتا ہوں, وہ مجھے پہلے انہوں نے بتایا میں ڈپریشن میں ہوں, میں بہت اسٹریس میں ہوں, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں نے کہا شاید کوئی جیسے لوگوں کا حب دنیا ہوتی ہے نا, لوگوں میں پیسہ نہیں ہے اس کی ڈپریشن ہوتی ہے, اور فلانی ملی نہیں اس کی, ان کو ڈپریشن کیا تھی. کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں کسی مزدور کو فیکٹری سے جاب لیس کرتا ہوں نا, میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی غربت کا زمانہ دیکھا ہے. دہاڑی پر جب میں تھا, روزانہ دہاڑی پہ پیسہ کماتا تھا, اور میرے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ غربت میں نے دیکھی ہے. اب اللہ نے پیسہ دیا تو اب میرے پاس میں کس کس کو دوں تنخواہ, یعنی تو سارا ہی لاس میں جا رہا ہے نا. اب مجبوراً مجھے مزدور نکالنا پڑتا ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی کام نہیں ہے, میں کہاں سے تنخواہ دوں. کہہ رہے میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں. میں نے کہا یار ایسی ڈپریشن, یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ. تو جہاں ہمیں بڑے بڑے بےغیرت قسم کے لوگ ملتے ہیں نا, تو 2-4 ایسے خاندانی ملتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو یار اللہ کا شکر ہے ایسے, اس کو کہہ رہے میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں اس مزدور کو نکالوں کیسے. میں سوچتا ہوں یار جب میں مزدور تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی, کرے لیکن ہے نہیں میرے پاس. تو کیا حالات ہو گئے یار, جن لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں ان کے لیے کیا آدمی, ان کو کیا بد دعائیں دے, کیا ان کی ہدایت کی دعا کرے, کیا کرے. اور بعض دفعہ جو ان حالات کا ذریعہ بنا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کو ہٹا, ہمارے پاس سورس آف نالج جو ہے نا بہت محدود ہے. بعض دفعہ جو حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کا میں لگا ہوتا ہے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب کسی کو برا کہو نا, تو جب تک پوری مکمل 2 اور 2 4 کی طرح نالج نہ ہو آپ کے پاس, نہ کسی کے خلاف بد دعا کرو, نہ کسی کو برا کہو. بعض دفعہ ہوتا ذمہ دار کوئی اور ہے, ڈالتے ہم بلی کسی اور پہ ہیں, تو یہ بہت ہوتا ہے, نالج نہیں ہوتی ہمارے پاس. بہرحال جو بھی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے.